السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے سقراط اور کمار۔ پیارے بچوں، سقراط کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ وہ ایک مشہور سائنسدان تھا۔ سقراط جب بچہ تھا تو روزانہ چہل قدمی کے لیے جایا کرتا تھا۔ جس راستے سے سقراط کا گزر ہوتا، اس راستے میں ایک کمار کا گھر تھا جو مٹی کے برتن بنایا کرتا تھا۔ وہ کمار کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور اسے غور سے دیکھتا رہتا تھا۔ اسے برتن بنانے کا یہ عمل دیکھنا بہت پسند تھا۔ ایک دن کمار نے اس کی لگن دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور پوچھا، بیٹا تم یہاں سے روز گزرتے ہو اور میرے پاس بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہو، تمہیں اس میں کیا پسند ہے اور تم کیا دیکھتے ہو؟ سقراط نے مختصراً جواب دیا کہ میں آپ کو برتن بناتے ہوئے دیکھتا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کو برتن بناتے ہوئے دیکھنا۔ اس کے بعد سقراط خاموش ہو گیا، لیکن کچھ ہی دیر میں دوبارہ بولا، اس سے میرے ذہن میں چند سوال پیدا ہوئے ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے ان چند سوالوں کے جوابات دیں گے؟ سقراط کی بات سن کر کمار بولا، جی بالکل، کیوں نہیں، بلکہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تم پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، میں تمہارے سوالوں کے جوابات دوں گا۔ اب سقراط نے کمار سے سوال کرنا شروع کیے۔ سقراط نے پوچھا، آپ جو برتن بناتے ہیں اس کا خاکہ کہاں بنتا ہے؟ کمار نے جواب دیا، اس کا خاکہ سب سے پہلے میرے ذہن میں بنتا ہے۔ یہ سن کر سقراط خوشی سے بولا، اچھا میں سمجھ گیا۔ کمار نے حیرت سے پوچھا، کیا سمجھے بیٹا؟ یہی کہ ہر چیز تخلیق سے پہلے خیال میں بنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کے خیال میں ہم پہلے بن چکے تھے، تخلیق بعد میں ہوئے۔ اس کے بعد سقراط نے اگلا سوال کیا، جب آپ برتن بنا رہے ہوتے ہیں تو ایسا کیا کرتے ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت بنتا ہے؟ کمار نے جواب دیا، بیٹا میں اسے محنت سے بناتا ہوں۔ میں جو بھی چیز بناتا ہوں اسے خلوص سے بناتا ہوں اور اسے بناتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتا ہوں تاکہ کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے۔ سقراط نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کی بھی سمجھ آ گئی، کیونکہ بنانے والا ہم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں بنایا جو ہوتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اتنے عرصے سے برتن بنا رہے ہیں، کوئی ایسی خواہش ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہو؟ جی میری ایک خواہش ہے جو میں چاہتا ہوں کہ پوری ہو۔ وہ خواہش یہ ہے کہ میں ایسا برتن بناؤں کہ دنیا اچ اچ کر اٹھے اور پھر ویسا برتن میں کبھی نہ بنا سکوں۔ کمار نے حسرت سے کہا۔ یہ سنتے ہی سقراط اچھل پڑا اور بولا، بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہر بار ایسی تخلیق کرتا ہے کہ دنیا بے اختیار اچ اچ کر اٹھے، کیونکہ خالق کو پتہ ہے کہ میں جو یہ انسان اس دنیا میں بھیج رہا ہوں اس جیسا کوئی اور دوبارہ نہیں آئے گا۔ کمار سقراط کی باتیں سن کر بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ اتنا سا بچہ کس قدر گہری سوچ کا مالک ہے، لیکن تب تک سقراط وہاں سے جا چکا تھا۔ پیارے بچوں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں کتنی محبت اور پیار سے بنایا ہے۔ تو پیارے بچوں، چلیں آج ہی اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے نمازیں پڑھا کریں گے اور تلاوت قرآن بھی دل سے پڑھیں اور سمجھیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔